بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم صاحب رہتے تھے جو بہت ہی نیک اور اللہ کی ذات پر توکل رکھنے والے تھے۔ وہ روزانہ گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی سے کہتے کہ جو کچھ تمہیں آج کے دن کے لیے درکار ہے وہ مجھے پرچی پر لکھ دو۔ بیوی روزانہ ایک صفحے پر جو کچھ اسے چاہیے ہوتا تھا لکھ کر دے دیتی، اور وہ حکیم صاحب دکان پر آ کر وہ چٹ کھولتے اور جو سامان لکھا ہوتا ان چیزوں کی قیمت، پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ یا اللہ، میں تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر اس دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جیسے ہی تو میرے آج کے سامان کا بندوبست کر دے گا تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 10 بجے اور کبھی 12 بجے وہ فری ہو کر اپنے واپس گاؤں چلے جاتے۔ حسب معمول ایک دن حکیم صاحب نے چٹ کو کھولا اور وہ چٹ کو دیکھتے ہی حیران رہ گئے۔ ایک دم ان کا دماغ گھوم گیا، لیکن فوراً ہی انہوں نے اپنے اعصاب کو قابو میں پا لیا۔ دال سبزی وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا کہ آج بیٹی کے جہیز کا سامان لیتے آنا، تو حکیم صاحب نے بیٹی کے جہیز کے آگے لکھ دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ پھر حکیم صاحب اپنے مریضوں کو دیکھنے لگ گئے۔ ابھی مریضوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بڑی سی گاڑی ان کی دواخانہ کے سامنے آ کر رک گئی، اور اس میں سے ایک بہت ہی امیر کبیر شخص نکلا۔ حکیم صاحب نے کار یا کار والے پر کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے تھے۔ جب حکیم صاحب کے پاس سے مریض چلے گئے تو وہ شخص حکیم صاحب کو سلام کر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ اپنی دوائی لینے آئے ہیں تو ادھر میرے پاس سٹول پر آ کر بیٹھ جائیے تاکہ میں آپ کی نبض چیک کر کے دوائی دوں، اور اگر آپ کسی مریض کی دوائی لینے آئے ہیں تو مریض کی کیفیت بتا دیجئے تاکہ میں اس کے مطابق مریض کی دوائی دوں۔ وہ شخص بولا، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ 15-16 سال کے بعد آپ کی دواخانہ پر آیا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا حال سناتا ہوں۔ جب میں پہلی بار آپ کے پاس آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ میں لاہور سے اپنے آبائی گھر جا رہا تھا کہ عین آپ کی دکان کے سامنے میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، اور میرا ڈرائیور گاڑی کو پنچر لگوانے کے لیے ٹائر کو لے گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں دھوپ میں کھڑا ہوں اور آپ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ میرے دواخانہ چلیں، وہاں پر بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کافی دیر ہو گئی تھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے اور میرا ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس وقت ایک چھوٹی سی بچی بھی آپ کے پاس بار بار آ کر کہہ رہی تھی کہ ابا چلو گھر چلے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ بیٹی تھوڑی دیر صبر کرو، چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ کتنی دیر سے آپ کی دکان پر بیٹھا ہوں، آپ زیادہ محسوس نہ کریں، تو میں نے آپ سے دوائی لینے کا سوچا اور آپ سے کہا تھا کہ حکیم صاحب، میں 4 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے پہلے میری شادی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ بہت ہی علاج کروایا، یہاں بھی اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہے، اور ابھی تک مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تب آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی، کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہو، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اولاد، مال، دولت، زندگی اور موت سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں۔ شفا تبھی ملتی ہے جب اس کا حکم ہوتا ہے، اور اولاد بھی تبھی ملتی ہے جب اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ پڑیاں بنا رہے تھے۔ تب آپ نے دوائیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک لفافہ مجھے تھمایا کہ یہ تمہارے لیے ہے، اور دوسرا لفافہ میری بیگم کے لیے دیا، اور ساتھ میں طریقہ بتایا کہ کس طرح سے دوائی کو کھانا ہے۔ میں نے بے دلی سے آپ سے دوائی لی، کیونکہ میں تو صرف آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے آپ سے دوائی کی رقم پوچھی، آپ نے کہا تھا کہ آج کا کھاتا ختم ہو گیا ہے۔ میں حیران ہوا اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں نے پوچھا کہ آخر کھاتا ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ایک مریض نے بتایا، آپ اپنے مریضوں سے پیسے اتنے ہی لیتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ لے کر گھر چلا گیا اور گھر آ کر بیگم کو سب کچھ بتایا۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی اور ساتھ میں خوش بھی، اور اس نے کہا کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور انشاءاللہ اللہ ضرور کرم کرے گا، اور ہم نے اس دوائی کو باقاعدگی کے ساتھ کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حال پر کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ تب ہم نے سوچا کہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آئیں گے، لیکن جب بھی میں پاکستان آیا اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کی دکان پر آتا تو آپ کی دکان بند ہوتی۔ ابھی پرسوں ہی مجھے ایک شخص یہاں ملا، اس نے کہا، اگر آپ نے حکیم صاحب سے ملنا ہے تو صبح 9 بجے آ جائیے گا،
चुनाचे मैं फ़ौरन सुबह 9 बजे यहाँ पर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। फिर उस शख्स ने कहा कि जब मैंने 15 साल पहले आपकी बेटी को देखा था तो मुझे अपनी भांजी याद आ रही थी। हकीम साहब, हमारा पूरा खानदान इंग्लैंड में मुकीम होता है, लेकिन सिर्फ एक बेवा बहन है जो यहाँ पाकिस्तान में होती है, और उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी के सिलसिले में यहाँ पाकिस्तान आया था, और उस भांजी का सारा शादी का खर्चा मैंने खुद अपने सर लिया था और उसको लेकर खुद शादी की शॉपिंग करवाने ले जाता था। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरी उसी भांजी को बुखार हुआ। उसको लेकर हम हॉस्पिटल गए, लेकिन बुखार इतना बिगड़ गया कि उसकी मौत का सबब बन गया। उसके फौत हो जाने के बाद न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने फैसला किया कि अपनी भांजी का तमाम जहेज आपकी बेटी को देंगे और आपने इनकार नहीं करना। आप मेहरबानी फरमाकर अपने घर का एड्रेस बताइए। आप मेहरबानी फरमाकर अपने घर का एड्रेस दे दीजिए ताकि तमाम सामान आपके घर पहुंचाया जा सके। हकीम साहब हैरान और परेशान हो गए और उनकी आंखों से आंसू रवां हो गए। हकीम साहब कहने लगे, मुझे सुबह कुछ समझ नहीं आ रही थी जब बीवी ने चिट पर सब्जी और दाल के अलावा पर्ची के नीचे बेटी के जहेज की डिमांड की थी कि आज बेटी का जहेज लेते आना। तो आपको पता है उसके नीचे मैंने क्या लिखा था? हकीम साहब ने वो चिट उस शख्स को दी और कहा, आप खुद पढ़ लीजिए कि मैंने इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। चुनांचे उस शख्स ने जब चिट को खोला तो उसके नीचे लिखा था कि ये काम अल्लाह के हैं और अल्लाह जाने। और यकीन करें, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बीवी ने चिट पर कोई चीज़ लिखी हो और मेरे मौला ने उसका इंतज़ाम ना किया हो। हकीम साहब ने कहा, मुझे आपकी भांजी का बेहद अफसोस है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह की शान पर कि वो कैसे सबब पैदा करता है। बस अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी मायूस ना हो। उस हकीम साहब का अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल था। अल्लाह ताला ने उसके लिए वहाँ से असबाब पैदा कर दिए जहाँ से वहमो गुमान भी न था। इसी तरह अगर हम भी अपने रब्बे कायनात पर यकीन करें और कामिल यकीन करें, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर लें, यकीन माने अल्लाह वहाँ से नवाजता है जहाँ पे इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। इंसान की सोच वहाँ जा ही नहीं सकती जहाँ से अल्लाह फिर नवाज देता है। लेकिन शर्त यह है कि अपने रब पर कामिल यकीन रखा जाए, किसी इंसान से उम्मीद ना लगाई जाए। अगर उम्मीद लगानी है तो सिर्फ उसी से लगाएं जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, जो सबको नवाजता है। वो रब्बे कायनात है जो पत्थर के अंदर कीड़ों को भी पालता है, उनकी भी रोजी का बंदोबस्त करता है, जो किसी को नहीं भूलता। और उस खालिक का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। उसने हमें अनगिनत नेमतों से नवाजा है। अगर हम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। उस पाक परवरदिगार का करोड़ा शुक्र है कि सबसे बड़ी नेमत उसने हमें मुसलमान पैदा किया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। सारी जिंदगी भी उसका शुक्र अदा करते रहें तो सिर्फ इस नेमत का ही शुक्र अदा नहीं कर सकते। आखिर में बस आपसे यही कहना है कि बस अपने रब्बे कायनात पर पूरा भरोसा रखें, कामिल यकीन रखें। वो आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम तकलीफ़ों को इंशाअल्लाह दूर कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारिया समझकर दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हो सकता है वो लोग जो मायूसी का शिकार हों उनके लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर है। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।